اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر جمیل خان. آپ فارمر ایمبیسڈر ہیں. تھینک یو سو مچ. معاف کیجیے گا ڈاکٹر جمیل صاحب، بہت بہت شکریہ آپ نے ہم کو جوائن کیا. جی جی فرمائیے گا ڈاکٹر جمیل صاحب. آپ کی اوپینین میں جو بائیلیٹرل ریلیشنز ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش میں، ان میں کون سے ایریاز کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے ایز اے ڈپلومیٹ جن کے اوپر پاکستان کو اور بنگلہ دیش کو کام کر کے ان کو اسٹرینگتھن کرنا چاہیے؟ جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بہت اچھی اپرچونٹی اور یہ ایک قدرتی اپرچونٹی ملی ہے. جو حسینہ واجد کے زمانے میں ہوتا رہا وہ بڑا ان نیچرل قسم کا تھا، اور وہاں کی ایک کثیر آبادی جو کہ وہ لوگ ہیں جن کے آبا و اجداد نے پاکستان بنانے میں ایک بہت کلیدی کردار ادا کیا. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو اس وقت نسل اس وقت چل رہی ہے ان کے ذہنوں میں اب بھی وہ ان کے آبا و اجداد کی کاوشیں، کوششیں اور ساری ان کی انتھک محنت اور قربانیاں جس کے تحت انہوں نے پاکستان بنانے میں ہراول دستے کا ایک کردار ادا کیا. اور ہمیں یاد ہے کہ ان مسلم لیڈران نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ ایک سیپریٹ الیکٹورل ہونا چاہیے، مسلمز جو ہیں وہاں کے، تاکہ ان کو کچھ رائٹس ملنے چاہیے. یہ 1909 سے سلسلہ شروع ہوا اور اس کے بعد پھر یہ مسلم لیگ کی فارمیشن ہوئی اس میں 1906 کے، اور اس کے بعد اور پھر اسی طرح یہ پوری تاریخ ہے کہ بنگالی مسلم لیڈرز نے جو 1916 میں محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح سے لکھنؤ پیکٹ کے بارے میں ان کی معاونت کی، اور اس کے بعد خلافت موومنٹ میں ان کی جو کردار رہا، یہ سارا میں کیوں بتا رہا ہوں. جی اسی طرح دہلی پروپوزل 1927 میں، یہ سارا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے دلوں میں ان کے آبا و اجداد کی جو جینز ہیں اس میں اب بھی محبت ہے. پاکستان سے اندرونی طور پر ان کی ایک نرم گوشہ بہرحال تھا، اور جس کو کہ ایک شعلہ ملا جب حسینہ واجد کے ظلم و بربریت کا حکومت کا 16 سال جو ہوتا رہا اس کا خاتمہ ہوا. اور اس میں سب سے کلیدی بات یہ ہے کہ آپ نے خود بتایا اپنے انٹرو میں کہ حسینہ واجد ایک کلائنٹ اسٹیٹ کے طور پر کام کر رہی تھی، جی اور ظاہر ہے یہ جو پاکستان بنانے والوں میں جنہوں نے ہراول دستے کا کردار ادا کیا، ان کی آل اولاد دل میں اس معاملے میں اپنے خوش نہیں تھی، اور انہوں نے اس کا اظہار کر دیا. اور آپ کو یاد ہوگا 1940 میں جب مسلم لیگ جس کی اے کے فضل الحق صاحب نے، خواجہ ناظم الدین صاحب نے جب پاکستان ریزولوشن 1940 میں اڈاپٹ کیا تو وہ اس کے محرک تھے. اسی طریقے سے ان کے بہت سارے اور کردار جو اگر ہم دیکھیں، مولانا فضل الحق ہو گئے، خواجہ ناظم الدین ہو گئے، حسین شہید صاحب وردی ہو گئے، مولانا عبدالحق خان بھاشانی ہو گئے، ان کی خدمات اور ان کے پاکستان کو موریز وجود میں لانے کے کردار کو تو بنگلہ دیش اور پاکستان کے افراد تمام کے تمام اس کو اس چیز کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، دلوں میں بستی ہیں یہ باتیں. بیچ میں اگر کسی وجہ سے کچھ کدورتیں ہو گئیں تو یہ کدورتیں بہت دفعہ بہت سارے ممالک میں بھائیوں کے درمیان، ایک جیسے لوگوں کے درمیان ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا حل میں آپ کے سامنے مثال رکھ سکتا ہوں. ساؤتھ افریقہ ہو گیا، روانڈا ہو گیا، ارجنٹینا ہو گیا، چلی ہو گئی، گوئٹے-مالا ہو گیا، پیرو ہو گیا، لائبیریا ہو گیا. کافی ممالک ہیں جن کی قدورتیں ختم ہوئی، اور سب سے بڑی مثال تو ہے جو یونین ہوئی ایسٹ اور ویسٹ جرمنی کی. تو اگر آپ بائیلیٹرل ریلیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں اتنی زیادہ گنجائش ہے ٹھیک. کہ اس کی آخری حدوں تک جانے کے لیے اگر دلوں کے جذبوں کو دیکھیں تو اس کو اگر ٹرانسلیٹ کیا جائے بائیلیٹرل ریلیشن میں، لیکن یقیناً اس کے لیے کوششیں، کاوشیں اور بتدریج اچھا. کرنی پڑیں گی. جی میں جی اس پر آ جاتا ہوں ہاں کہ ہاں اس میں ہم اس طرف بھی جا سکتے ہیں جس طرح ایسٹ اور ویسٹ جرمنی نے کیا، اچھا اور اس امبیسڈر. میں یہ ون ون گیم ہو سکتا ہے ٹھیک ہے دونوں ٹھیک ہے. خطے کے لیے. اچھا امبیسڈر جمیل جی صاحب، آپ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا ہوگا ایز اے ڈپلومیٹ
کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہیں وہ ایک بڑا اسٹرانگ بیسس پرووائڈ کرتے ہیں بائیلیٹرل جو ریلیشنز ہیں ان کو اسٹرینگتھن کرنے میں، فردر ایکسپینڈ کرنے میں اور ڈیپن کرنے میں۔ اب یہ بڑا اپروپریٹ ٹائم ہے دونوں ممالک کے لیے، ڈھاکہ اور اسلام آباد کے لیے، کہ وہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہیں اس میں اضافہ ہونا چاہیے، کیونکہ جتنی ایکسچینجز ہوں گی دونوں ملکوں میں تو اس سے ظاہر ایک دوسرے کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اچھا، سیکنڈلی یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی اب انٹرسٹ جو ہیں وہ ریجن میں کنورج کرتی نظر آتی ہیں، کیونکہ انڈیا کی جو ڈومیننس تھی، جو ہیجمنی تھی، اٹ ہیز بین کمپلیٹلی بروکن، کیونکہ ایک اس وقت انڈیا کمپلیٹ آئسولیشن کا شکار ہے۔ ہم نے دیکھا کہ شری لنکا کے بعد اب نیپال نے بھی ان کے پرائم منسٹر نے پہلا جو وزٹ کرنا پسند کیا وہ بیجنگ کا تھا۔ اس سے پہلے ہسٹوریکلی اسپیکنگ وہ پہلی وزٹ ہمیشہ نیو ڈیلی کی کر رہے تھے۔ اب بنگلہ دیش تو آلریڈی اس ایمبٹ سے نکل چکا ہوا ہے، تو اب یہ اپرچونٹی پاکستان کے لیے جو ایک اس کے راستے میں آئی ہے کہ کمپلیٹ آئسولیشن کا شکار انڈیا ہے، تو اس کو فردر آئسولیشن کو اسٹرینگتھن کر کے اس کو اس پورے ایمبٹ سے باہر رکھنے میں پاکستان بڑا کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ وڈ یو ایگری ود دیٹ؟ دیکھیں بالکل دیٹ از ٹرو، اور اس میں ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دنیا گلوبل ویسٹ سے گلوبل ایسٹ کی طرف بڑھتی نظر آ رہی ہے، اور آپ نے دیکھ لیا حال ہی میں جو ایس سی او کانفرنس ایون پاکستان میں ہوئی تو اس کی کتنی زیادہ اس میں سکسیس اور کتنی زیادہ اسپرٹ پیدا ہوئی ان ممالک کے درمیان ملٹی لیٹرل لیول پر۔ بائی لیٹرل پہ تو شاید ظاہر ہے پاکستان کو اس سے کافی استفادہ ہوا، لیکن آ جاتے ہیں آپ کے سوال پر۔ دو حصے آپ کے سوال کے ہیں، اور ایک تو یہ ہے پیپل ٹو پیپل ریلیشن، اس پہ میں آ جاتا ہوں آپ بعد میں۔ پہلے آ جائیں جو آپ نے ذکر کیا، وہ جو جیو پولیٹیکل تناظر میں ہمارے ریلیشن کیا ہو سکتے ہیں۔ جیو پولیٹیکل تناظر میں آپ نے نیپال کا ذکر کر دیا، بنگلہ دیش کا ہمیں پتہ ہی ہے۔ ایک اور چیز جو پچھلے برس مالدیو میں 1500 کے قریب انڈین ٹروپس تھے، اس کو مالدیو نے نکال دیا اپنے پاس سے، اور وہاں چائنا کی بڑی زیادہ پروجیکٹس مالدیو میں شروع ہیں۔ بنگلہ دیش میں بی آر آئی کے پروجیکٹ شروع ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا چائنا بنگلہ دیش برج جو کہ کافی کلومیٹرز پہ محیط ہے، وہ بنایا گیا۔ تو یہ تمام جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ چائنا کی طرف سے بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے، چائنا کی طرف سے، چائنا تو ہمارا ہمیشہ سے یہ ہمیں پتا ہے کہ کتنا ہمارا مضبوط اور مربوط دوست ہے چائنا، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ کنورجنس ہو گئی۔ دوسری نہ صرف نیپال، سکم، بھوٹان اور یہ تمام خطے کے ممالک راغب جو ہو رہے ہیں ابھی، وہ اسی طرف چائنا کی طرف، یعنی کہ گلوبل ویسٹ سے گلوبل ایسٹ کی طرف۔ اور انڈیا کیوں آئسولیٹ ہو رہا ہے کہ انڈیا نے امریکہ کے ایک اسٹرانگ الائی ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو خطے کا ایک پولیس مین ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور کیونکہ خطے کا ایک چودھری ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس نے کوئی 7 کے قریب ایگریمنٹ امریکہ سے کیے ہیں، جو کہ اس چیز کو جو فارن پالیسی ہے کنٹینمنٹ آف چائنا، اس کی طرف وہ مددگار ثابت ہو رہا ہے۔ تو ظاہر خطے کے دوسرے ممالک جن کا کہ انٹرسٹ جڑا ہوا ہے، اور پاکستان تو ہر چاہتا ہے کہ ہمارے تعلقات ویسٹ سے بھی رہیں اور ہمارے تعلقات سینٹرل ایشین اور ایسٹ سے بھی رہیں، اور ہم اس پہ کوششیں اور کاوشیں کر رہے ہیں۔ تو اس میں باٹم لائن یہ ہے کہ جیو پولیٹیکل تناظر میں ایک نیچرل کورس آف ایکشن شروع ہو چکا ہے، جیسا میں نے کہا گلوبل ویسٹ گلوبل ایسٹ کی طرف، اس میں چائنا رشیا کا کردار بہت بڑا ہے۔ تو لہٰذا پاکستان اور بنگلہ دیش کی کنورجنس، اس میں آٹومیٹکلی ایک سی پیک کا کوریڈور آ جاتا ہے، آٹومیٹکلی اس میں بی آر آئی کا کوریڈور آ جاتا ہے، اور یہاں سے اب بات شروع ہوتی ہے پیپل ٹو پیپل، جو کہ ریلیشنز کی، جو کہ ایک اہم کلیدی بات ہے۔ اور وہ ایک جو فیلنگز میں نے بتائی ہے، جینیٹک جو وہاں جینس میں ہے لوگوں کی، کہ کس طریقے سے وہ دے آر پاورڈ ود دا feelings of religion, they are powered with the feelings of Pakistan formation, they are powered with the feelings of their ancestors. So اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پیپل ٹو پیپل ریلیشن کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ آسان سے کام رہ گئے ہیں نا، اب آسان سے کام یہ رہ گئے ہیں کہ آپ ویٹرنز کو ایکسچینج کریں، چاہے وہ
वेटरन्स, पुराने हमारे म्यूजिशियंस हों, पुराने सिंगर्स हों, हमें ड्रामे बनाने चाहिए, जो कि पीटीवी हमेशा इस मामले में बड़ा फाल किरदार अदा करता रहा है। और कई अरसे तक पीटीवी के ड्रामे दुनिया में कहाँ कहाँ देखे जाते थे, अभी थोड़ी से कमजोर हो गए हैं वो। उनको चाहिए कि इस मामले में दोबारा वो सिलसिला शुरू करें। ठीक है, जिना, देखें आपने जिना वाजिद के जाने के बाद आपने देखा कि बांग्लादेश ने स्पिरिट ऑफ जिना एनिवर्सरी मनाई अपनी बिल्कुल, वहां। बहुत तो बहुत ये डायरेक्ट फ्लाइट इनको करना चाहिए। डिप्लोमेट्स जो उस वक्त हैं पुराने, उनको आपस में एक्सचेंज विजिट करना चाहिए। और इसमें इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स हमारे देर हो गई, जल्दी करना चाहिए। हमारे SIFCA भी आ गई है, उसके जरिए डबल टैक्सेशन का एग्रीमेंट जो हम आम करते रहे हैं, जी, जिस जिस मुल्क में मैं रहा हूं वहां हम ये करते रहे हैं। तो ठीक उस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमें इसमें जिस जिस तरह हम स्टेप लेंगे, तो वो आपकी बात आ जाती है पीपल टू पीपल रिलेशन को बिल्कुल, बिल्कुल। मजीद पुख्तगी देने के बहुत लिए। बहुत शुक्रिया। तो बहुत उस बहुत एम्बेसडर जमील खान साहब, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम फोरम को। आपने बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान में ताल्लुकात के एक नए फेस के बारे से आपने बात की, और आपने ये भी कहा कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो हैं उनमें इजाफा होना चाहिए। ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा प्रमोट करने के लिए जो